جب تمام انسانیت اپنے مالک کے سامنے جمع ہوگی تو اللہ سب سے پہلے کافروں اور مسلمانوں کو علیحدہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں نہ ماننے والے علیحدہ اور ماننے والے علیحدہ۔ تو وہ لوگ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی مومنین سے روشنی مانگیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ روشنی ہمیں یہاں سے نہیں ملی، ہم تو دنیا سے یہ کما کر لائیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، حق کے راستے پہ انسان جب چلنے لگتا ہے تو دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ حدید کی یہ 4 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کا آغاز ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، اور بالخصوص سورہ حدید اپنے بعض پہلوؤں سے، بعض اعتبارات سے بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ اس کے ہر رکوع میں ایک آیت ایسی آ گئی ہے جو بالکل ہے منفرد ہے۔ اس کے آغاز میں ہی ایک آیت آ گئی تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور پھر اس سے تھوڑا آگے چل کے یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا، عمل کا تقاضا کیا۔ وہاں پر ایک آیت آئی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ،
اور پھر اگلے رکوع کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے میدان محشر کے کسی مرحلے کا ذکر کیا، وہ ایسا مرحلہ جسے ہم عمومی طور پر پل صراط کہتے ہیں۔ یہ میدان حشر میں اس روز یہ کوئی ایک مرحلہ ہے جس نے آنا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب پہلے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان تمیز ہو چکی ہوگی، یعنی جب تمام انسانیت اپنے مالک کے سامنے جمع ہوگی تو اللہ سب سے پہلے کافروں اور مسلمانوں کو علیحدہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں نہ ماننے والے علیحدہ اور ماننے والے علیحدہ۔ ماننے والے جس طرح کے بھی ہوں، بھلے عمل کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، بس مانتے تو تھے نا۔ سب سے پہلے مرحلے میں تو جدا کیا جائے گا کافروں کو اور مسلمانوں، اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ جس میں مؤمنین صالحین اور وہ دوسرے جو صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں کہیں جو منافق تھے اور ان کے سینوں میں ایمان نہیں، نہ ہی اعمال صالحہ۔ ظاہر ہے جب ایمان نہیں تو اعمال صالحہ کی تو ویلیڈیٹی کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے مرحلے میں اللہ رب العزت ان کو ڈسٹنگوش کرے گا، ان میں ڈفرینشیٹ کرے گا۔ تو وہ لوگ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، مومنین سے روشنی مانگیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ روشنی ہمیں یہاں سے نہیں ملی، ہم تو دنیا سے یہ کما کر لائے ہیں، وہاں چلے جاؤ، لا سکتے ہو تو لے آؤ، یہ روشنی یہاں سے ملنے والی نہیں ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان منافقین کے لیے 5 درجے گنوائے ہیں کہ تم لوگ کیوں آج اس صورتحال سے دوچار ہو۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور آگے 5ویں وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ 5 درجے تھے، یہ 5 چیزیں ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ سبب بنی ہیں تمہاری اس کیفیت کا۔ بہت شاندار، بہت نمایاں آیت۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ آیت جس سے میں نے آغاز کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر ایک مثال دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سب سے پہلے یہاں ایک بات سمجھ لیں، حق کے راستے پہ انسان جب چلنے لگتا ہے تو 2 چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ پر جب انسان چلنے لگتا ہے تو عمومی طور پر 2 چیزیں ہیں جو اس کی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سمبل ہے مال کی محبت، دولت سے محبت، یہ بال و متاع جو دنیا کا ہے، اس کی محبت انسان کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی۔ اور دوسری چیز کہ مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، ظاہر ہے تقاضے آئیں گے، آپ کو نکلنا پڑے گا، طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، تو ان سے گھبرا کر انسان ہچکچا جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں انہی 2 کو ایڈریس کیا گیا، اور اس پہلی آیت میں تو اس پہلی چیز کو کہ دنیا کی محبت جو تمہارے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، مال کی محبت جو تمہیں روک لیتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس دنیا کی زندگی۔ اعلموا، جان لو۔ تو یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں فی الحال جو ایک انسان کا روحانی وجود ہے، جو ایک انسان کی روحانیت ہے، ایک لمحے کے لیے اسے ذرا ایک طرف رکھتے،
جو انسانی زندگی کا مادی وجود ہے، یہ جو جسد خاکی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جانور ہے، خاکی الاصل ہے، اگر انسانی زندگی کو صرف اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں، جسد خاکی کے پس منظر میں، تو انسانی زندگی کے اندر یہ کچھ مراحل آتے ہیں۔ ایک انسان کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بھلے وہ نبی ہو، بھلے وہ ولی ہو، بھلے کوئی اللہ کا نیک آدمی، کوئی شہید، اس کا وجود، اس کا جسد خاکی ان مراحل سے لازماً گزرے گا۔ اب سنیں وہ کون کون سے مراحل ہیں۔ اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ تمہاری دنیا کی زندگی، لعب و لہو، لعب سب سے پہلی سٹیج، سب سے پہلا مرحلہ، کھیل۔ دنیا کی زندگی بجز اس کے کچھ نہیں کہ یہ کیا ہے، کھیل۔ ذہن میں لائیں، ایک انسان کی زندگی کی ابتدا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بچہ بڑا ہو رہا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ صرف کھیلتا کودتا ہے، لعب۔ اور یہ ایسی کھیل ہوتی ہے بچے کی کہ جو بہت ہی معصومانہ کھیل ہے، اس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی نفسانیت نہیں ہے، کوئی غفلت نہیں ہے، بچے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے مشاہدے کی چیز ہے۔ انسان کی زندگی کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ کیا ہے، کھیل۔ اور کھیل کس طرح کا، انتہائی معصومانہ ہے۔ اور دوسرے مرحلے پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهْوَ، یہ تمہاری دنیا کی زندگی لہو ہے۔ لائف سے آگے بڑھ کر دوسرے سٹیج میں جب یہ داخل ہوتی ہے تو لہو بن جاتی ہے۔ ترجمہ لہو کا بھی کھیل ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ کھیل ذرا پہلے والے کھیل سے مختلف ہے۔ بچہ جب ٹین ایجر اس فیز میں آ جاتا ہے، اب اس کا جو کھیل ہے اس میں لذت ہے، اس میں تلذذ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نفسانیت، نفسانی خواہش آتی ہے، اس میں غفلت آ جاتی ہے، لغو چیزوں میں زیادہ تر شمولیت ہو جاتی ہے۔ لہو وہ کھیل کہ جس میں ایک انڈیویجول سینشول گریٹیفیکیشن فیل کرے، یہ انسان کی اس جسد خاکی کی جو زندگی ہے اس کا دوسرا مرحلہ، دوسرا سٹیج۔ لوگوں یاد رکھو، تمہاری یہ دنیا کی زندگی جن مراحل سے گزرے گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صرف کھیل تماشا، 8-10 سال یہی، اور پھر اس کے بعد 8-10-12 سال ایسا کھیل آ جائے گا کہ جس میں مقابلہ ہوتا ہے، جس میں تھوڑا بہت آپ کو تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا احساس بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں فرمایا وَزِینَةٌ، انسانی زندگی پھر جب اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو انسان بہت کانشیس ہو جاتا ہے اپنی خوبصورتی کو لے کر، اپنی زینت کو لے کر۔ بچہ جب 20-22 سال سے اوپر نکلتا ہے تو وہ جس چیز کے بارے میں obsessed ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بس اسے خوبصورت دکھنا چاہیے، اس کی ساری وضاقتہ یہ بہترین ہو، بالکل فیشن کے مطابق ہو۔ جب وہ باہر نکلے تو کوئی فکرہ نہ اس کے اوپر چست کرے، اس کی کٹنگ، اس کی بود و باش، اس کا لباس سارا بہترین ہونا چاہیے، ان اکارڈنس ود دا لیٹسٹ ٹرینڈس، فیشن، تو اس کے ساتھ وہ چلے، زینت۔ اور چوتھے درجے میں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پہ فخر کرنا۔ 30 سال کے بعد انسان اپنے اس وجود کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذہنی میچورٹی بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اب وہ خوبصورتی کی اتنی پرواہ اسے نہیں رہتی، وہ جو پہلے کھیل کود والے معاملات تھے ان سے بھی وہ آگے نکل گیا۔ اب وہ ذرا تھوڑا بہت یہ جو دنیاوی ریئلزم ہے اس کے قریب ترین ہو رہا ہوتا ہے، اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ کلاس سسٹم ہے، کچھ لوگ
بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت عمدہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بہرحال وہ دوسری طرح کے، اور میں اس نسل سے متعلق ہوں، اس پیشے سے متعلق ہوں، اس گروہ سے متعلق ہوں، اور دوسرے نہیں، وہ اور طرح کے لوگ، جیسے ٹرمز بولی جاتی ہیں وڈیرے لوگ، جاگیردار، سائیں، میاں ٹائپ لوگ، اور دوسرے وہ جو ان کے کام کرنے والے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب انسان کی زندگی اس مرحلے میں آ گئی کہ جہاں وہ ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ۔ اور پھر آخری سٹیج، پانچویں، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب انسان فخر کرنے والی سٹیج سے اوپر جاتا ہے، یعنی ذہن میں لائیں کہ انسان جب 50 کی یہ نمبر کراس کرتا ہے تو اب وہ بہت ہی ریئلسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ میں ریئلسٹ اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا کا ریئلزم ہے، جسے آپ دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں نا ورلڈلی وائز لوگ، یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھدار ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے، بڑے فہیم عناصر ہیں یہ معاشرے کے، اور یہ ہر شے بڑی سنبھال کے، یہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے نہیں چھوڑ دیتے، کوئی بھی معاملہ ایسے نہیں ہے، اپنی چیزیں بچا بچا کے سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ سمجھدار اس لیے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی پیسہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، انہیں احساس ہے کہ پیسہ کس طرح جوڑا جاتا ہے، ان معنوں میں وہ پھر بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، بڑا ریئلسٹ ہو جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور وہ کثرت مانگتا ہے، زیادتی مانگتا ہے، اور مانگتا ہے، کیا چیزیں؟ مال اور اولاد۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ انسان کی اس مادی زندگی کا آخری درجہ اللہ نے گنوایا کہ سب سے آخر میں انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں کس چیز پر نظریں گاڑ لیتا ہے کہ اسے مال ملنا چاہیے، مال اس کے پاس زیادہ ہو، الاولاد، اور اولاد۔ اچھا، یہ اولاد کے بارے میں سمجھ لیں، یہ جو انسانی زندگی کا آخری درجہ ہے، آخری مرحلہ، اس میں بہرحال کچھ فرق آ گیا ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت تمدنی اعتبار سے انسان جس سطح پہ کھڑا تھا وہاں پر دونوں چیزیں چاہیے ہوتی تھیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ کیوں؟ کہ اس وقت انسان نے اپنی حفاظت خود اپنے زور بازو سے کرنی ہوتی تھی، آبرو کی، جان مال کی حفاظت اس نے خود کرنی ہوتی تھی، تو لہٰذا جتنے زیادہ بازو ہوں گے وہ اتنی اچھی حفاظت کر سکے۔ تو لوگ خواہش کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، زیادہ سے زیادہ، لیکن اب یہ فرق واقع ہو گیا۔ اب انسان کو معاشرے سے وہ تحفظات مل گئے ہیں جو اسے اپنی اولاد سے چاہیے ہوتے تھے۔ اب ریاست ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت ہے، اب ایسا اہتمام ہو چکا، ایسا نظم و ضبط بنا دیا گیا کہ کوئی اگر مسئلہ ہوگا تو ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کا دھیان رکھا جائے گا۔ تو یہ جو اولاد کی خواہش ہے وہ اتنی زیادہ اب باقی نہیں رہی، وہ ایک فطری محبت تو ہے اولاد کی، لیکن وہ کثرت وہ اب ختم ہو گئی۔ وہ بس 1-2 بچے ہوں، 3-4 ہوں بس کھیلنے کے لیے، تو وہ بھی بس کافی ہے۔ تو یہ جو تمدنی اعتبار سے فرق واقع ہوا ہے اب انسانی زندگی کے اس آخری مرحلے کہ کثرت وہ مانگتا ہے اب صرف مال کی، اولاد، اب تو دوسری شادی کرنا آزاد ہے۔ پہلے تو وہ شادیاں جتنی زیادہ ہوتی تھی ٹھیک ہے، اتنا اچھا پسندیدہ ہوتا تھا، لیکن اب اس کے الٹ ہو۔ یہ ہیں 5 مرحلے جو اللہ نے گنوائے ہیں اس انسانی زندگی کے مادی پہلو، اس انسانی وجود کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ہمارے سامنے کی چیز ہے کہ ان سائیکلز میں سے یہ انسان کی زندگی گزرتی ہے، لازماً گزرتی ہے، لامحالہ گزرتی ہے۔ اور پھر اسی سائیکل کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، وہ مثال بھی پہلے سن لیں۔ کمثل غیث، جیسے بارش برستی ہے آسمان سے، بارش برسی تو زمین سے روئیدگی فصل برآمد ہو گئی۔ اعجب الکفار نباتہ، تو کسان کو وہ جو نبات اگی، نباتات، وہ بڑی اچھی لگنے لگ جاتی۔ اعجب الکفار، یہاں
اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں کفار سے مراد کسان ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے چھپا دینا، دبا دینا کسی کو، اور کسان کیا کرتا ہے؟ وہ جو بیج ہوتا ہے اسے زمین میں چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ یعنی کسان نے زمین پر محنت کی اور اس کے اندر بیج دبا دیا، اور پھر وہ منتظر تھا کہ اللہ کی رحمت ہو، کوئی چھینٹے پڑیں، کوئی بارش آئے تاکہ وہ پھر اگے۔ اتنے میں بارش ہو گئی، بارش پڑی تو پھر وہ فصل نے سر نکالنا شروع کر دیا۔ جب فصل نے سر نکالا تو اعجب اس کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ اعجب الکفار نباتہ، اس کی رویدگی دیکھ کر، اس کی نباتات کو بڑھتا دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ ثم یہیجو، پھر وہ جو فصل تھی، حاجہ یہیجو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا زور پکڑ لینا، قوت میں آ جانا۔ اسی سے وہ لفظ بنا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے ہیجان۔ حاجہ ہیجان، ہیجان فعلان کے وزن پر ہے۔ فعلان مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس وزن پہ کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کے میننگ میں تو ویسے ہی شدت آ جاتی ہے، ویسے ہی زیادتی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کامنلی لفظ بولتے ہیں رحمان، اللہ کا جو یہ صفاتی نام ہے رحمان، اس کے اندر اللہ کی جو رحمت ہے وہ بڑی شدید ہے، بہت زیادہ زور کے ساتھ موجود ہے۔ تو اسی طرح ہیجان، بہت زیادہ شدت کا پیدا ہو جانا، زور کا آ جانا، طاقت۔ وہ فصل ثم یہیجو، پھر وہ زور پکڑ لیتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، قدآور فصل ہو گئی، وہ لہلہاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر کسان کا دل بھی لہلہا رہا ہوتا ہے۔ فصل پیدا ہوئی، اس نے سر نکالا اور پھر اس نے زور پکڑا۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اور پھر تیسرے سٹیج میں تم دیکھتے ہو کہ وہ فصل اس پہ زردی آ جاتی ہے۔ اب وہ منظر جو تھا اتنا خوشنما باقی نہیں رہتا، فصل زرد ہونے لگ گئی، ظاہر ہے وہ جو ایک تراوٹ تھی، اس کا سبزہ جو تھا ایک لہلہا، وہ ختم ہو گیا، وہ تر و تازگی جو اس سبزے کے اندر تھی۔ اب وہ منظر نامہ ذرا بدل گیا، اب وہ زرد ہو گئی، دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں لگی، لیکن کسان خوش ہوا کیونکہ مقصود تو یہی تھا کہ فصل وہ ہو رہی ہے، دیکھنے میں بہرحال وہ اچھی ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ وہ فصل چورا چورا ہو کر اڑ گئی خاک بن کے۔ یہ اب اللہ رب العزت نے اس مثال میں پلانٹ سائیکل، پلانٹ کا جو لائف سائیکل ہے وہ بتلا دیا۔ فرق صرف کیا ہے کہ جو ہیومن لائف سائیکل تھا اس کا ڈیوریشن 60 سے 70 سال، 80 سال، 50 سال اس پر مبنی، اور یہ جو پلانٹ کنگڈم ہے اس کا لائف سائیکل 6 ماہ، 5 ماہ، 4 ماہ اس پر محیط، لیکن سٹیجز وہی۔ بیج آپ نے بو دیا کسان نے، وہ فصل نکل آئی، انسانی بچہ پیدا ہو گیا۔ جس طرح بچہ بڑھتا ہے پھر جوانی کو پہنچتا ہے، فصل اسی طرح بڑھتی ہے، زور پکڑ لیتی ہے، جوان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بچہ جب کہولت کی طرف آتا ہے، بڑھاپے کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، چہروں پہ جھریاں آ جاتی ہیں، رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح فصل ہے زرد ہو گئی، اور پھر بڑھاپے کے بعد انسان پہ موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح فصل ہے، جب وہ بالکل پک جاتی ہے تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو اس فصل کی بات ہے جسے کسان اگاتا ہے۔ آپ ویسے ہی کوئی گراس لینڈ ذہن میں لے آئیں، کوئی پاسچر، کوئی میڈو، آپ اس کا تصور کر لیں ذہن میں، چراگاہ ہے، خشک تھی، بارش پڑی، ہری ہو گئی، سرسبز ہو گئی، پھر وہ اس کے اندر مضبوطی آئی گھاس میں، اور پھر عرصے کے بعد وہ پھر اسی طرح سوکھ سڑ گئی اور چکنا چور ہو گئی۔ یہ جو انسانی زندگی ہے یہ ہے اس کی حیثیت۔ جان لو یہ تمہاری زندگی بس یہ کچھ ہے، تمہاری زندگی نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہاں آپ اپنے اس روحانیت کو اور روحانی پہلو کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اللہ نے جو انسان بنایا ایک کمپوزٹ بینگ ہے نا، ایک تو اس کا یہ وجود ہے خاکی الاصل، مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی چلا جائے گا، لیکن ایک دوسرا روحانی وجود ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، دوبارہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا، اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ یہ جو انسانی وجود، مادی وجود جو مٹی سے بنتا ہے، یہ ان مراحل سے لازماً گزرتا ہے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، چونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے کہ جو گم ہیں،
اسی دنیا کی زندگی میں، لہٰذا انہی کو سمجھانے کے لیے مثال بھی یہی دی کہ تمہاری زندگی تو بس یہی کچھ ہے، اور جس طرح تم یہ زندگی گزار رہے ہو، جن مراحل کے گرد تمہاری زندگی گزرتی جا رہی ہے، اگر اسی طرح تم گزارتے رہے زندگی تو پھر یاد رکھو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت میں انجام کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان۔ ایک شخص جس کی آنکھ حقیقت نہیں دیکھ پا رہی، جس پر حقیقت عیاں نہیں ہے، بلکہ جس کے دل پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے، اس کی زندگی تو بس اس طرح سے گزرتے چلی جا رہی ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ جو اللہ نے سائیکل بتایا ہے، یہ زندگی انسان نہیں گزار رہا، یہ زندگی اس انسان کو گزار رہی ہے، وہ اسی ایک پیٹرن کے مطابق ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی اس طرح گزار رہے ہیں، گزاریں گے، ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور تو یہاں یہ بات واضح کر لیجئے کہ جس شخص پر حقیقت عیاں ہو گئی، جس کو حقیقت کا پتہ چل گیا، جس پر مقصد زندگی واضح ہو گیا، جس نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، جس نے اللہ کے رسول کو اپنا راہبر مان لیا، اس کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ یہ دنیا بیکار دھوکہ ان کے لیے ہے جنہوں نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ رسول کو پہچانا، نہ ہی اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ان کے لیے ہے جو اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئے، جن کی تمام سعی و جہد، جن کی تگ و دو، جن کی دوڑ دھوپ اسی میں الجھ کے رہ گئی۔ گاہ میری نگاہیں تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے ہی توہمات، جن کو صرف یہی زندگی نظر آتی ہے۔ یہ بلکہ یہاں ٹھہر کے ایک اور چیز ذرا توجہ سے دیکھیں کہ ایک بات کن کی ہو رہی ہے؟ دو زندگیاں ہیں، ایک آخرت کی، ایک یہ دنیا کی زندگی ہمارے سامنے۔ ہم نے اس زندگی کو بھی گزارنا ہے اور اگلی کے لیے بھی سامان تیار کرنا ہے۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ ہم کس چیز کو پرائرٹائز کر رہے ہیں، ترجیحی بنیادوں پر ہماری کوششیں کس کے لیے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے یا آخرت؟ 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس ایک دن میں، کتنے گھنٹے ہم اس زندگی کی تیاری کے لیے کھپا رہے ہیں، کتنے گھنٹے اس دنیا کو بنا رہے ہیں؟ نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ہماری زندگی جو اس سائیکل میں سے تو ہو کر گزرنی ہی گزرنی ہے، لیکن اللہ نے جو نتیجہ بتایا کہ جو لوگ صرف اسی میں گم ہو کے رہ گئے، ان کے لیے تو گویا یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ بن گیا جس میں وہ پڑ گئے۔ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی دھوکے میں پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا تھا، کئی مقامات پر یہ بات واضح ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دنیا کی زندگی کس لیے دی؟ تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو بات مانتا ہے۔ سورۃ ملک کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو یہ موت اور زندگی بنائی ہی صرف اس لیے ہے کہ دیکھے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اللہ کی بندگی کرتا ہے، کون اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ یہ زندگی تو ملی ہی صرف اس لیے، لیکن اس دنیا میں آ کر اس حقیقت سے ہماری آنکھیں اور ہمارے دل غافل ہو جاتے ہیں اور ہماری ساری زندگی کھپ جاتی ہے اسی دنیا کو۔ یہ دنیا تو ایک سفر ہے، بتاؤ ذرا سفر کو منزل بنا لینے والے لوگ عقل مند ہوتے ہیں؟ یہ تمہیں مال و دولت پیسہ کیوں چاہیے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے؟ تم نے اسی کو جمع کرنا اپنا مقصد بنا لیا۔
مقصد تو نہیں تھا. یہ دنیا کی زندگی تو صرف امتحان تھی. بڑا پیارے اشعار ہیں اقبال کے، بلکہ نظم ہے ان کی زندگی کے عنوان سے. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور آخری شعر، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ تو دنیا زیاں خانہ ہے، اس میں تمہاری زندگی صرف ایک امتحان ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جب تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے اور ہم یہاں آئے اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی غلامی کے لیے ہیں، جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اور اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. سابقوا الی مغفرۃ من، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ انسانی فطرت میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جذبہ دنیا داری بنانے میں نہ کھپاؤ کہ پیسہ جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نہیں، بلکہ آگے بڑھو نیکیاں کمانے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں. مسابقت کرو، اس میں دوڑ لگاؤ، اس کے اندر. وجنت، اور اس جنت کے لیے مسابقت کرو، اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. مجھے بات یاد آئی، یہ صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ سب کو یہ باتیں یاد ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے جیش کی تیاری کا حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ اپنا مال لاؤ، اپنے اسباب لاؤ تاکہ لشکر کی تیاری کے لیے سامان فراہم کیا جا سکے، تو ان دنوں میرے پاس مال تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اس دفعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا. اور میرے پاس جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان میں سے آدھی چیزیں کی، آدھی گھر میں رکھی اور باقی جو آدھی تھی وہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئی. اور جب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے جب چیزیں اللہ کے رسول کے سامنے رکھی تو آپ نے پوچھا گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑا ہے. یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، نیکیوں کے معاملات، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب میں ان کی مسابقت ان چیزوں میں ہوا کرتی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، عرضها کعرض السماء والارض، ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی، جس کا کشادہ ہونا وہ اتنا ہے جیسا کہ آسمان اور زمین. یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ یہاں پر ایک آسمان کا ذکر ہے اور جو سورۃ آل عمران میں آیت آئی ہے اس میں جمع کا صیغہ عرضها السماوات. اب ہم تو یہی نہیں سمجھ سکے کہ یہ آسمان کہاں تک ہے، کتنی اس کی بلندی ہے، کجا سمجھنا ساتوں آسمانوں کو. اس جنت کے لیے کوشش کرو کہ جس جنت کی چوڑائی لمبائی آسمانوں اور زمینوں کے جتنی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ذالک فضل اللہ، اور یہ جنت اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دے گا جسے چاہے. یہاں بہت اہم نقطہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کو جنت اس کے اعمال کی بنیاد پہ کبھی نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اتنی نیکیاں کرے اور نیکیاں کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ لے کہ اب جنت کا ملنا اس کا استحقاق ہو گیا ہے، حق ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت، مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. کسی صحابی نے جب پوچھا کہ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ،
یہاں تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں اللہ نے واضح فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ عطا کرے گا جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ ہی تمہارے اپنے جانوں میں، لارج سکیل کوئی مصیبت یا تمہاری اپنی جان پر کوئی مصیبت یہ نہیں پڑتی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ ہمارے پاس پہلے سے ایک کتاب میں درج ہے، ہمارے ظاہر کرنے سے پہلے یہ ہمارے ہاں ایک کتاب میں، وہ کتاب کون سی؟ اللہ کے علم کی کتاب، جو تمام مصیبتیں اس دنیا پر یا بالخصوص تمہاری جان پر پڑتی ہیں، ہمارے ہاں بہت پہلے سے وہ ہماری کتاب میں درج ہے، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلام کا جو تصور ہے مصیبت کے بارے میں، اس میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے کہ جس کا امکان ہوگا۔ مثلا کوئی بھی مصیبت آپ پر آئی تو اس کے اسباب دو میں سے کوئی ایک ہو۔ پہلا سبب تو یہ کہ وہ مصیبت میرے اور آپ کے کرتوتوں کا سبب اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے۔ کئی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی یہ کس چیز کی کمائی؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس مصیبت سے ہم دوچار ہو گئے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، فوراً اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے معمولات کو دیکھیں، جو چیزیں خلاف شرع ہیں انہیں نکال دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے تاکہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ اور اگر آپ پہلے ہی سے کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کی غلامی حت المقدور اسی طرح کر رہے ہیں جتنی اللہ نے آپ کو طاقت اور استطاعت دی ہے، پھر بھی مصیبت آ گئی، تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پہ سوائے صبر کے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں بڑی صراحت سے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ بھی مومن ہوں گے، ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ہم ان کو لازماً آزمائیں گے، آزمائش تو آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، شرط اول قدمی نست کے مجنوب باشی، یہ تو ایسا ہے راستہ کہ جس پہ مصیبتوں کا آنا لازم ہے، آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے۔ سورۃ عنکبوت کے شروع میں آیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور بس پھر انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی آزمائیں۔ ایک اور مقام پر ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ یہ آزمائش تو آئے گی اللہ کی طرف سے، بھلے آپ بالکل ٹھیک اپنی استطاعت کے مطابق اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آئیں گی۔ اس کے بارے میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، تو جو دل میں آئے کر ہم راضی۔ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے لیے لکھ دے ہم اس پہ راضی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، جو مصیبت تمہارے اوپر پہنچتی ہے، بھلے وہ تمہاری جانوں پر ہو، بھلے وہ ایک لارج سکیل کوئی کیٹاسٹروفی ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ ایک اور مقام پہ فرمایا وہ اللہ کے اذن ہی سے ہے، اس پر گھبرانے کی ضرورت۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں کوئی مصیبت پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، تو اس پہ راضی رہو۔ اللہ آزما رہا ہے،
اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جب یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کے اذن سے آئی ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے تمہارا طرز عمل؟ کوئی شے تم سے فوت ہو جائے، تم سے لے لی جائے، تم سے چھوٹ جائے تو غم نہ کیا کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسی طرح پسند کیا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اسی طرح۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ جو تمہیں کچھ دے دے، عطا کر دے تو اس میں اتراؤ مت، اکڑو مت، یہ اللہ کی عطا ہے بھائی، اللہ اس طرح سے تمہیں، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ میرے ذہن میں پھر وہ 2 آیتیں آ گئیں سورۃ فجر کی، اس سے زیادہ مبرہن اس مضمون کو بیان کرنے والا اور کوئی مقام نہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اللہ فرماتے ہیں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کا اکرام ہو جاتا ہے، دنیا میں لوگوں میں عزت ہو جاتی ہے، اللہ آزما رہا ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا کر، وَنَعَمَ، اور اس کو نعمتیں دے رہا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور پھر جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ، ظاہر رزق تنگ ہو گیا تو اب آپ کو دستے سوال دراز کرنا پڑے گا، یہ بہرحال کہیں نہ کہیں توہین ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے۔ اللہ جب اس کو آزماتا ہے رزق تنگ کر کے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی، میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کر دیا۔ ان دونوں آیتوں میں اس شخص کی توحید پہ کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے اسے نعمتیں دی، اللہ نے اس کا اکرام کیا، اس کی تکریم کی، تو اس نے اس عزت کو کس کی طرف منسوب کیا؟ اللہ کی طرف۔ اور پھر جب اس کا رزق تنگ ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، تو اس ذلت کو بھی وہ کس کی طرف منسوب کر رہا ہے؟ اللہ ہی، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، میرا اکرام بھی اللہ کے حکم سے، میری یہ تذلیل، غلطی کیا ہے؟ اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں، یہ طرز عمل غلط ہے، یہ سوچ کیوں؟ اس شخص نے کیا غلطی کی؟ اس شخص کی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو اس دنیا میں آزمائش نہیں سمجھا، عزت سمجھ بیٹھا، اور جو اللہ کی طرف سے اس پر ذلت مسلط ہوئی وہ اسے آزمائش نہیں سمجھا بلکہ ذلت سمجھ بیٹھا۔ یہ اس کی آزمائش تھی۔ دنیا کی ذلت ذلت نہیں، آزمائش ہے، دنیا کی عزت عزت نہیں، آزمائش ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو شے تم سے چھن جائے اس پر مایوس نہ ہوا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر اترایا نہ کرو، فخر نہ کیا کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا ہر اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا۔ ظاہر ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہے وہ کیسے مال خرچ کرے گا؟ وہ تو بخل سے کام لے گا، وہ تو مال خرچ نہیں کرے گا، دونوں ہاتھ کھلے نہیں چھوڑے گا، باندھ کے رکھے گا، اور لوگوں کو بھی کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اتنا مال خرچ کرتے ہو اس طرح سے، اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں ادا کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو بندہ اس طرز عمل سے منہ موڑ لے، اللہ کے راستے سے منہ پھیر لے، اللہ کو کیا ضرورت؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، حمید، وہ تو خود اپنی ذات میں تعریف کیا گیا، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی 4 آیات سورۃ حدید کی، جس میں اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بیان کی کہ انسان جب حق کے راستے میں چلنے لگتا ہے تو 2 چیزیں اس کی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی، ایک دنیا کی محبت اور دوسری آنے والی تکالیف، آزمائشیں۔ وہ جو پہلی آیت تھی اعلموا انما الحیات الدنیا، جس میں دنیا کے یہ سارے مراحل بتائے، اور پھر آگے کہا کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی میں مال کی محبت ہے جو انسان کو حق کی راہ پر چلنے نہیں دیتی، اور جو آگے والی 2 آیتیں تھیں کہ نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، یہ تمہیں حوصلہ دلانے کے لیے ہے کہ مصیبتوں اور تکالیف سے گھبرا کر حق کی راہ نہ چھوڑو۔ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حق کی راہ پہ چلو، یہ جو کچھ بھی آئے گا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تم راضی رہو، راضی برضائے رب۔
اکبر آبادی کا شعر ہے، رضائے حق پہ راضی رہے، جو اللہ نے تجھے دے دیا وہ اللہ کی رضا سے تجھے ملا، تو اس پہ راضی رہے، رضائے حق پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا، یہ خواہشیں کیسی تیرے دل میں آتی، یہ ملے یہ ملے وہ ملے، نہیں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہے۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا۔ اور اقبال نے اسے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، برو کشید ز پیچاک ہست و بود مرا، یہ میں اور آپ ہست و بود کے پیچاک میں الجھے ہوئے ہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں، یہ ہوا نہیں، وہ کیوں نہیں ملا، یہ چیز کیوں نہیں ہوئی، یہ مسائل پیچاک ہست و بود، اسی میں ہی ہم الجھے ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے بڑی مہربانی کی، بیرو کشید، مجھے تو کھینچ کے باہر کر دیا ہے، بیرو کشید ز پیچاک ہست و بود مرا، چی عقدہا کے مقام رضا کشود مرا، کتنے ہی میرے عقدے تھے، کتنی ہی میری پریشانیاں اور مسائل تھے کہ اس مقام رضا نے حل کر دی۔ میں اب اس جگہ پہ ہوں کہ جو کچھ اللہ نے کیا اس پہ میں راضی، مقام رضا۔ اللہ کرے کہ ہم سارے اسی مقام پہ پہنچیں، اور اس دنیا داری کے اندر جس کی بدولت برے اخلاق جنم لیتے ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، خود غرضی ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم رب کی دی ہوئی تقسیم پہ راضی نہیں، اس کو زیادہ ملا مجھے کم ہے، اس کو یہ ملا مجھے نہیں ملا۔ یہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی نہ ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے برے اخلاق، اور اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو اچھے اخلاق سے نہ ملیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔